اب رہ گئی بات میرے بیان کے حوالے سے، تو میں نے اپنی گفتگو میں مرزا جیلمی کو الزامی اور تحقیقی جوابات بحمد تعالیٰ دیے تھے، کیونکہ مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ پھر تم ان بزرگوں کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، ان کو کافر قرار کیوں نہیں دیتے، تو مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ میں کافر اس لیے نہیں کہتا کیونکہ یہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف لوگوں نے جھوٹے واقعات منسوب کر دیے ہوں۔ عبارت پہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو۔ ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی باتیں آن کرتے ہیں، تو پھر ہم کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا نا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ۔ تو میں نے یہی تو مرزا سے کہا تھا کہ تم کہتے ہو سکتا ہے کر دیے ہوں، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی طرف بہت ساری جھوٹی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں، ہو نہیں سکتا ہوا ہے، اور اس کے میں نے حوالہ جات پیش کیے تھے، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 سال تقریباً پہلے گزر گیا بزرگ، اپنی کتاب اخبار الاخیار صفحہ نمبر 82 پہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداست۔ شیخ الاسلام فرید الدین گج شکر اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور یہ جو حشت بہشت میں کتاب موجود ہے فوائد السالکین، یہ بھی مشائخ چشت کی طرف منسوب ہے، جو کہ اس کی نسبت ان کی طرف درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 پہ لکھتے ہیں، اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں، بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ اکابر چشت کی طرف بہت ساری کتابیں ایسی منسوب ہیں جو ان کی طرف اس کا ثبوت جو ہے وہ اس کی نسبت ثابت نہیں ہے، اور دوسرا اگر کوئی کتاب ثابت ہو بھی جائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہر فکرہ ثابت ہو، بلکہ اصول اور ضابطہ لکھتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالخصوص اس فوائد السالکین کتاب کے حوالے سے فتاوی رضویہ کی جلد 22 صفحہ 419 پہ 91 پہ لکھا ہے کہ دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، ان تینوں کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں، بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ثبوت درکار ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں فوائد السالکین وغیرہ دیگر کتابیں، یہ جن بزرگوں کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے ان بزرگوں سے یہ کتابیں ثابت بھی ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جو بزرگوں کی طرف اور صوفیہ کی طرف جھوٹی منسوب کر دی گئی ہیں۔ اب جب کسی بزرگ کی طرف بات منسوب کی جائے اور وہ بات ہو خلاف شرع، تو یہ ضابطہ اور اصول امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 ہی کے صفحہ نمبر 515، 16 اور 17 پہ یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ اکابر اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے اور دامن اولیاء اس سے پاک۔ پہلی بات تو یہ کہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات شریعت کے خلاف کسی ولی اللہ کی طرف نسبت کی جائے، سب سے پہلے ہم اس کی نسبت کو دیکھیں گے، نسبت صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، اگر اس کی سند صحیح نہیں ہے تو ناقل پر رد کر دیں گے اور دامن اولیاء اس سے پاک سمجھیں گے۔ اب یہ جو واقعہ چشتی رسول اللہ والا، سب سے پہلے ہم اس کی سند دیکھیں گے۔ مرزا کہتا جی کہ بریلوی اس کو آن کرتے ہیں، کب اس کو آن کرتے ہیں؟ ہم تو اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں، ان کی نسبت ہی ان کی طرف درست صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی نسبت درست ہے کہ نہیں۔
اگر نسبت ہی درست نہیں ہے تو اس کو رد کر دیں گے، اور اگر نسبت درست اگر ثابت ہو بھی جائے تو تب ہم دیکھیں گے کہ وہ عبارت قابل تعویل ہے کہ قابل تعویل نہیں۔ اگر قابل تعویل ہے تو بالخصوص ان اکابر اولیاء اللہ کی عبارات جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، پوری امت جن کو ولی اللہ مان رہی ہے، تو ان کی عبارت کی تعویل کریں گے۔ اب جہاں تک بات ہے سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی قدر کی، سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ امت کے وہ ولی اللہ ہیں جن کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اہل سنت و جماعت کا تو اتفاق ہے ہی، دیگر جو مکاتب فکر ہیں وہ بھی سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، دیوبندی ولی مانتے ہیں، وہابی ولی مانتے ہیں، اہل سنت مانتے ہیں، ایون یہ کہ اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ دو پرسنالٹیز ایسی ہیں، دو شخصیات ایسی ہیں جن میں سے خواجہ معین الدین اجمیری اور سیدنا تیفور بن عیسیٰ بائزی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں شخصیات وہ ہیں جن کے اوپر سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے، یعنی سنی بھی مانتے ہیں اور اہل تشیع بھی مانتے ہیں۔ امام بخاری کو سنی مانتے، شیعہ نہیں مانتے، داتا صاحب کو سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے، سیدنا غوث پاک کو سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے، جبکہ خواجہ معین الدین اجمیری اور سیدنا بائزی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہما یہ دونوں یہ وہ اولیاء اللہ یہ کامن ہیں جن کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، سنی بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی ان کو مانتے ہیں۔ اب ان کی طرف ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہے جو کہ خلاف شرع ہے، تو نسبت ہی درست نہیں ہے، اور اگر نسبت بھی درست کوئی بندہ ثابت کر دے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ عبارت اور وہ واقعہ قابل تعویل ہے کہ نہیں، تو اس کی تعویل کی جائے گی جس طرح کے محدثین نے صوفیہ کے شطیات اور حالت غیبت و محو میں جو ان سے چیزیں صادر ہوئی ہیں ان کی تعویل کی ہے محدثین نے، اور محدثین نے وہ تعویلات کی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کی بنیاد پر۔